ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، ایک ایسی دنیا جہاں انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا، جہاں ظلم عام تھا، طاقتور کمزور کو کچلتا جا رہا تھا، اور انسان اپنے مقصد اصلی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اگر اس وقت کے عرب معاشرے کے حالات کو دیکھا جائے تو ان کے بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے۔ مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی یادگاہ، جو بیت اللہ کی سرزمین تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہاں بھی توحید کی جگہ شرک نے لے لی تھی۔ کعبۃ اللہ کے گرد سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے۔ قبائلی عصبیت نے لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا۔ شراب، جوا، بدکاری اور انتقام جیسی برائیاں عام تھی۔ بعض لوگ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باعث عزت سمجھتے تھے، اور یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اسی ماحول میں اللہ رب العزت ایک عظیم انقلاب کی تیاری فرما رہا تھا، ایک ایسا انقلاب جو عرب کو ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کو بدلنے والا تھا۔ پھر مکہ کی اس مقدس سرزمین پر ایک ایسی عظیم ہستی دنیا میں تشریف لائی جس کا نام قیامت تک عزت اور محبت سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ہستی کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی ولادت نہیں تھی بلکہ انسانیت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، وہ عظیم ہستی کون تھی؟ اس عظیم ہستی کا والد کون تھا؟ اس ہستی نے کس گھر میں اپنی آنکھ کھولی؟ اس عظیم ہستی نے کیسے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا؟ انہی سوالوں کے جوابات سے سیرت کا اگلا باب شروع ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے کہ وہ عظیم ہستی کون سی تھی، اور وہ ہستی کس کے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس ہستی کا والد کون تھا، اور اس ہستی نے کس طرح قلیل مدت میں جہالت کو ختم کر دیا۔